آج میں آپ کی ملاقات دو ایسے دوستوں سے کروانے والا ہوں جن کی دوستی 35 سال پر محیط ہے۔ اپنے بڑھاپے میں اپنی اولاد یا کسی اور کے لیے لائبلٹی بننے کو ترجیح نہیں دیا بلکہ اپنے کاروبار کو ترجیح دیا۔ بزنس پارٹنرز ہیں طارق حمید صاحب اور محمد امین صاحب۔ اس سنوکر کلب کی جس کو انہوں نے سٹارٹ کیا، خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر پاک فوج کے جو ریٹائرڈ افسران ہیں اور جو فوجی جوان ہیں ان کے لیے خصوصی پیکیجز متعارف کروائے گئے ہیں۔ ہماری سلیکشن سے لے کے ٹریننگ تک ساری پاکستان نیوی میں ہوئی، پاکستان نیوی سے ہوئی۔ ٹرسٹ کی بات ہے، وہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں بہت زیادہ، میں ان پہ کرتا ہوں، وہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کوشش کی ہے کہ اپنے آپ کو چلتا پھرتا رکھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹھنے کے بعد آدمی جو ہے نا وہ نئی نئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ جب تک اللہ نے ہاتھ پاؤں ہمارے چل رہے ہیں اور سلامت ہیں تو ہم کسی بھی بوجھ نہ بنے۔ جو لوگ ملک کی خاطر سروس کرتے رہے، ملک کی خاطر جانے دیتے رہے، اب ہمارے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے یہی ہے کہ ہم ان کو جو فیسیلیٹیٹ یہاں کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ہم سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بول باز اور میں ہوں رخشان میر۔ آج میں آپ کی ملاقات دو ایسے دوستوں سے کروانے والا ہوں جن کی دوستی 35 سال پر محیط ہے۔ اپنے بڑھاپے میں اپنی اولاد یا کسی اور کے لیے لائبلٹی بننے کو ترجیح نہیں دیا بلکہ اپنے کاروبار کو ترجیح دیا۔ بزنس پارٹنرز ہیں طارق حمید صاحب اور محمد امین صاحب۔ طارق حمید مرچنٹ نیوی سے ریٹائرڈ آفیسر ہیں اور ہمارے پاس جو دوسرے ہمارے ساتھ یہ محمد امین، یہ میکینیکل کانٹریکٹر ہیں اور مختلف کمپنیز کے ساتھ یہ کام کر چکے ہیں۔ اس سنوکر کلب کی جس کو انہوں نے سٹارٹ کیا، خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر پاک فوج کے جو ریٹائرڈ افسران ہیں اور جو فوجی جوان ہیں ان کے لیے خصوصی پیکیجز متعارف کروائے گئے ہیں اور فوجی جوان لاہور ویلنشیا میں قائم اس سنوکر سینٹر میں مفت سنوکر کھیل سکتے ہیں۔ تو آئیے ان دو دوستوں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ خیال انہیں کیسے آیا، پاک فوج کے جوانوں اور افسران کے لیے یہاں پر کن کن خاص پیکیجز کا اعلان ان کی جانب سے کیا گیا۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو طارق حمید صاحب آپ بتائیں کہ کیسے آپ کو خیال آیا کہ ایک سنوکر کلب کھولا جائے اور جو پاک فوج کے جوان ہیں ان کو یہاں پر مختلف پیکیجز سے جو ہے آشنا کروایا جائے۔ آپ تو مرچنٹ نیوی سے ریٹائرڈ آفیسر ہیں اور تقریباً 14 سال پر محیط آپ کی سروس ہے۔ جی جناب، بس پہلی بات تو یہ کہ رانا صاحب کے ساتھ میری شناسائی تقریباً 35 سال پرانی ہے۔ اکٹھے رہے ہم لوگ اور اکٹھے جاب بھی کرتے رہے جب میں پی سی میں جاب کرتا تھا مرچنٹ نیوی کو چھوڑنے کے بعد۔ تو اب کیونکہ عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں تو ایسے ہی بس ہم نے سوچا کہ بجائے ہم بوجھ بنے اپنے بچوں پہ کی لائبلٹی بنے، ہم کوئی شغل شروع کر لیتے ہیں۔ تو میں نے یہ ایک اچھے زمانے میں یہ پلازا بنایا تھا تو یہ خالی تھا، ہم نے کہا چلیں یہاں ہم سنوکر کلب شروع کر لیتے ہیں۔ تو بس ایسے ہی خیال میں بیٹھے بیٹھے ہم لوگوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا اور یہ سنوکر کلب بنا دیا۔ تو اب بس اسی کے ساتھ ٹائم گزار لیتے ہیں ہم اپنا، مطلب لوگ آتے ہیں کھیلتے ہیں، ان کو دیکھ کے خود بھی تو محظوظ ہوتے ہیں اور ٹائم بھی ہمارا گزر جاتا ہے۔ کوشش کی ہے کہ اپنے آپ کو چلتا پھرتا رکھے، کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹھنے کے بعد آدمی جو ہے نا وہ نئی نئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بڑی ٹف زندگی گزاری وطن کے دفاع کے لیے اور سمندر کے پانی کے نیچے اپنی ساری جوانی جو آپ نے گزار دی۔ کیا تب بھی شوق تھا سنوکر کھیلنے کا یا ریٹائرمنٹ کے بعد ہی سوچا کہ سنوکر کلب ہونا چاہیے؟ نہیں جی، ریٹائرمنٹ کے بعد ہی سوچا، کیونکہ جب بیسیکلی ہماری ٹریننگ جو ہے، ہماری سلیکشن سے لے کے ٹریننگ تک ساری پاکستان نیوی میں ہوئی، پاکستان نیوی سے ہوئی۔ ہماری ٹریننگ جو ہے وہ اس وقت کے مشرقی پاکستان جو آج بنگلہ دیش ہے وہاں ہماری میرین اکیڈمی تھی اور وہاں ہم لوگ سلیکٹ ہو کے گئے تھے۔ ہم لاہور سے گئے تھے، لاہور سے سلیکٹ ہونے والے لوگ اور باقی لوگ کراچی سے اور مختلف جگہوں سے آئے تھے۔ تو وہاں ہم نے 2 سال گزارے اپنی ٹریننگ کے اور وہ ساری ٹریننگ ہماری پاکستان نیوی نے ہی کی۔ جب وہ ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی تو پھر 3 سال ہم نے کراچی میں میرین انجینئرس کی ٹریننگ لی۔ تو وہاں ہم اس کے بعد ہم شفٹ پہ چلے گئے۔ تو شفٹ میں نے 1973 میں جوائن کیا تھا اور 1973 سے لے کے 88 تک میں مرچنٹ نیوی میں رہا اور آلموسٹ پوری دنیا کی سیر کی ہم نے۔ جہاں جہاں شپ جایا کرتا تھا وہاں شپ کے ساتھ ہی جانا پڑتا تھا۔ سمندر کی جو زندگی ہے وہ بڑی چیلنجنگ ہے اور اس میں اچھے لمحے بھی آتے ہیں اور بہت ہی برے لمحے بھی آتے ہیں۔ جب اللہ یاد آتا ہے انسان کو، جب سی رف ہوتا ہے اور آپ ایک طوفان میں پھنس جاتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ بہت یاد آتا ہے پھر انسان کو۔ صحیح ہے۔ تو ابھی کیا ایج ہو گئی آپ کی اور ابھی آپ کا یہ وینچر بالکل فریش ہے اور لوگ کہتے ہیں جی کاروبار اگر کرنا ہے تو اس میں شراکت داری نہیں ہونی چاہیے، پارٹنرشپ کا جو کاروبار ہے یہ بڑا رسک ہے،
آپ اتنے پرانے دوست ہیں اور دونوں نے مل کے اس کو سٹارٹ کیا اسنوکر کلب کو, اور بڑے زبردست آپ نے جو ہے پیکیجز متعارف کروائے ہیں. آپ کا آئیڈیا تھا یا انہوں نے آپ کو پش کیا؟ طارق حمید صاحب میرے بڑے پرانے دوست ہیں, جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے. ویلنشیا میں جب میں آیا تو یہاں پہ طارق حمید صاحب سے ملاقات ہوئی, تو یہاں پہ پھر ہم اکٹھے اٹھتے بیٹھتے تھے. ان کا پلازا اپنا تھا, تو میں نے یہاں پہ یہ خالی پڑا ہوا تھا. پھر ہم دونوں نے سوچا کہ چلیں جی کام شام تو ہے کوئی نہیں, اسے کووڈ کی وجہ سے بھی یہ اپنا کافی فارغ رہا ہے کافی دیر. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ چلیں جی یہ ہم سنوکر کلب اپنا شروع کر لیں. مجھے بھی سنوکر کھیلنے کا شوق تھا, اس لیے اس کو ہم نے پھر مین سنوکر پلیئر تو آپ ہی ہیں دونوں پارٹنر. جی ہاں, طارق صاحب نہیں ہے, میں ضرور کھیلتا ہوں. آپ فوج کے لیے, اپنی آرم فورسز کے لیے ہمارے دلوں میں ویسے ہی رسپیکٹ ہے کہ جو لوگ ملک کی خاطر سروس کرتے رہے, ملک کی خاطر جانے دیتے رہے, تو اب ہمارے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے یہی ہے کہ ہم ان کو جو فیسیلیٹیٹ یہاں کر سکتے ہیں وہ کریں ہم. اچھا, پاکستان میں تو ایک بیسک خیال یہ ہوتا ہے کہ اب ہم ریٹائر ہو گئے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں, اب ہم نے صرف ریسٹ کرنا ہے, صبح اٹھنا ہے, اخباریں پڑھنی ہے, چائے پینا ہے, اور کام کاج کوئی نہیں کرنا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے پیشنیٹ ہیں بزنس کو لے کے اور بڑا زبردست اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو بچوں کی طرف سے کوئی اس حوالے سے رکاوٹ آئی کہ نہ کریں آپ اور ریسٹ کریں؟ کوئی بچوں سے کوئی رکاوٹ نہیں آئی, کوئی مسئلہ نہیں ایسا ہے. بس یہ ایک مطلب یہ بیٹھے ہوئے تھے تو بس یہ خیال آ گیا کہ جی اس کو شروع کر لیں. گھر میں تو بیٹھا نہیں جاتا, تو ہاں اگر میرا کوئی مکینیکل پروجیکٹ آئے گا وہ میں ضرور کروں گا ساتھ. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم نے پھر شروع کر لیا ہے, اور الحمدللہ یہ ٹھیک بھی جا رہا ہے, بہت اچھا اس کا رسپانس آیا ہے ہمیں. یہ زندگی تو خاصی ریلیکس ہے جو آپ نے گزاری پہلے, اور سمندر کا سینہ چیرا آپ, اور اب مختلف ممالک کو آپ نے بتایا کہ میں مختلف ممالک میں گیا اپنے کام کے سلسلے میں, تو کیا ڈفرینس ہے دونوں زندگیوں میں؟ جی زمین اور آسمان کا ڈفرینس ہے. وہ بڑی ایکٹیو لائف تھی جی, اچھا ایکٹیو اور بڑی ٹف لائف تھی. یہ بڑی ریلیکس لائف ہے, اور صبح گھر سے نکلتے ہیں, یہاں جاتے ہیں, یہاں سے گھر چلے جاتے ہیں. آج ہمارے ساتھ کوئی یاد اپنی نیوی کی سروس کی تو شیئر کریں. مرچنٹ نیوی میں جب سروس تھی ہماری, تو متعدد بار ہمیں کئی دفعہ سمندر جب رف ملتا تھا, تو اس وقت رف سمندر سے کیا مراد؟ رف سمندر سے مراد زبردست ہوا, طوفان جسے کہتے ہیں نا, یہ اسٹارم آتے تھے, اسٹارم ٹورنیڈوز ہوتے تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ یاد آتا تھا, اور کئی دفعہ ہم بھی یہ دل میں عہد کر دیتے تھے کہ یار اب مزید ہم نے سمندر میں نوکری نہیں کرنی, کیونکہ اللہ بس اس دفعہ بچا دے ہمیں. لیکن بچ نکلتے تھے اور پھر ہٹوں کی طرح چلے جاتے تھے سمندر میں. سب سے ٹفیسٹ جو جی میں نے فیس کیا 2 دفعہ کیا ہے. ایک دفعہ ہم ساؤتھ افریقہ کے پاس جا رہے تھے, اس وقت ہمیں ایک دفعہ بہت زبردست طوفان ملا تھا, اور دوسرا ہمیں ملا تھا ایک دفعہ مالٹا کے پاس. مالٹا ایک آئی لینڈ ہے میڈیٹرینین میں, وہاں شپ ہمارا جا رہا تھا, تو اس وقت بھی ہمیں سمندر بڑا رف ملا تھا. اور دونوں دفعہ ہمارے شپ کے ڈیک پہ ہم لکڑی لوڈ کر کے لے گئے تھے ملیشیا سے, اور ساری وہ بڑی بڑی وائر روپس کے ساتھ باندھی ہوئی تھی, لیشنگ اسے کہتے ہیں ہم لوگ ٹیکنیکل لینگویج میں, لیش کی ہوئی تھی ساری لکڑی. تو آپ اندازہ کر لیں کہ تقریباً 2-2 انچ موٹے رسے جو تھے اس کے اسٹیل روپس, وہ سمندر کی لہریں اتنی جب آگے شپ کے اوپر اسپلیش کرتی تھی بری طرح, شپ کو ہٹ کرتی تھی, تو وہ سارے رسے ٹوٹ گئے تھے, اور ساری لکڑی جو سمندر میں بہہ گئی تھی. 3 دن ہم اس سمندر میں پھنسے رہے تھے, طوفان میں پھنسے رہے, اور 3 دن کے بعد جب سمندر تھوڑا کام ہوا اور ہم بھی باہر ڈیک پہ آنے کے قابل ہوئے, تو جب دیکھا تو ڈیک بالکل ہمارا صاف ہو چکا تھا. کوئی بھی کارگو جو ہم نے لوڈ کیا تھا وہاں سے کچھ بھی بچا نہیں تھا, اور ہم تو اس میں ایک قسم کا اپنی اکوموڈیشن میں قید ہو جاتے تھے. جب سمندر رف ہوتا تھا باہر تو نکل نہیں سکتا, کیونکہ مومنٹ آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ بھی سمندر میں چلے جاتے ہیں, پھر مطلب آپ کو لہر آئے گی, مارے گی, آپ کو بھی لے جائے گی, اور وہاں سروائیول کا کوئی چانس نہیں ہوتا. تو کیونکہ بینگ این انجینئر ہمیں تو ہر وقت ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہمارا شپ کا جو انجن ہے وہ چلتا رہے, کیونکہ اگر اس ایسے موقع پہ اگر شپ کا انجن بند ہو جائے تو پھر سیدھا موت سامنے ہوتی ہے, کیونکہ وہ شپ پھر کیپسائز کر جاتا ہے اور ڈوب جاتا ہے شپ. بس یہ اللہ کی جب رحمت ہوتی ہے, کہتے ہیں نا جب زندگی انسان کی بچی ہوتی ہے تو بچ جاتا ہے انسان. لیکن بس یہ لائف کچھ اس طرح کی ہے کہ سر جب آپ سمندر پہ تو سب توبہ طائب کر لیتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن جب باہر آتے ہیں تو سب بھول جاتا ہے آدمی. شپ جب آپ کا پورٹ سٹی میں جا کے لگ جاتا ہے, کنارے پہ لگ جاتا ہے, تو بالکل ہر چیز بھول جاتا ہے. سیلرز ایک ایسی نسل ہے وہ ہر چیز بھول بھال کے تو بالکل فریش ہو جاتے ہیں, پھر وہ سیریں کرنا, گھومنا پھرنا, تو بالکل ان کو یاد نہیں ہوتا کہ ہم اتنی پیچھے جان بچا کے اپنی آئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی دی ہے. تو بس اس طرح تھا جی. اور بس پھر الٹیمیٹلی 1988 میں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی مرچنٹ نیوی سے, اور پھر مختلف. ابھی تو آپ دونوں کی عمریں 60+ ہیں,
मेरी 71 71 years. और 62 आप 62 ईयर। जी, जी। तो इस उम्र में कारोबार पार्टनरशिप पे कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को किस तरह से हैंडल करते हैं? ये इख्तलाफ करते हैं आपकी बात से, तो क्या आपका उस पे रद्द अमल होता है? हम एक दूसरे की बात मान लेते हैं जी। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। डिसाइड करते हैं जी यार ये अच्छा है, ठीक है चले जी कर लेते हैं। ठीक है। तो जो नौजवान पार्टनरशिप मॉडल को फॉलो करते हैं और कहते हैं बहुत ख़तरनाक है और बड़े मसाइल पैदा होते हैं, इस हवाले से क्या कहें? मतलब ट्रस्ट की बात है, वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, मैं इन पे करता हूँ। ये हमारी बात एक होती है, हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, तो ये अच्छा सिलसिला चल रहा है। सही है। क्योंकि जब भी हमने कोई भी डिसीजन लेना हो तो हम आपस में भाभी मशवरे से लेते हैं और मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ, राणा साहब अपनी ओपिनियन देते हैं। फिर जो सही चीज़ होती है वो तो इंसान का ज़मीर बता देता है ना। मतलब ये नहीं होता कि जी मैंने ये बात कही है तो इसको माना जाए और राणा साहब की बात को मैं रिजेक्ट कर दूँ, इस तरह राणा साहब भी। तो जो सही चीज़ होती है वो इंसान को पता चल जाता है, तो हम एग्री कर जाते हैं। फिर ठीक है आप ठीक कह रहे हैं, आप इस तरह कर लेते हैं हम लोग। सही। तो अल्लाह का शुक्र है, मतलब कोई मसला नहीं है हमें आपस में, और बड़े अच्छे तरीके से हम हैंडल कर रहे हैं अपना क्लब भी और बाकी चीज़ों में भी। और फिर दूसरा ये है कि हमारी एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो चुका है। ज़ाहिर इतने पुराने दोस्त, 3 तिहाइयों पर मुश्तमिल आपकी बिल्कुल। दोस्ती है। हम चाह रहे हैं कि जब तक अल्लाह ने हाथ पाँव हमारे चल रहे हैं और सलामत हैं तो हम किसी भी बोझ ना बने। बहुत ज़बरदस्त जी। नाजरीन, ये एक बड़ी ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी भी है नौजवानों के लिए। आप देख सकते हैं कि ही 62 ईयर्स ओल्ड एंड ही 71 ईयर्स ओल्ड, लेकिन किसी पर लाइबिलिटी नहीं, अपना कारोबार शुरू किया है और बामी मुशावरत के साथ इस ज़बरदस्त बिज़नेस को लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए इन्होंने बहुत ज़बरदस्त इक़दाम उठाया है। वैसे तो अब इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंसान जो भी कर सकता है, किसी को अप्लॉज करने के लिए, किसी को सपोर्ट करने के लिए, इनकी जानिब से भरपूर कोशिश है कि अपने जो सिपाही हैं, अपने जो ऑफिसर्स हैं पाक फ़ौज के, उनको जितनी इज़्ज़त और एहतराम दी जा सकती है, एहतराम दिया जा सकता है, वो यहाँ पर ये दे रहे हैं। और एक ज़बरदस्त बिज़नेस मॉडल भी नौजवानों के लिए सामने लेकर आए। रुखशान मीर को दीजिए बोल बस से इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।